السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج ہم اپنی سورت کا آغاز کرتے ہیں سورۃ الانفال۔ سورۃ الانفال مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس کی کل آیات 75 ہیں اور یہ 10 رکوع پر مشتمل ہے۔ انفال کا مطلب ہے مال غنیمت۔ اس صورت میں ہم غزوہ بدر کے بارے میں پڑھیں گے۔ غزوہ بدر ایک ایسی غزوہ تھی جو دین اسلام کی پہلی جنگ تھی، یعنی جب اللہ نے حکم دیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو اللہ نے جب حکم دیا کہ اب آپ اسلام کو عام کر دیجئے، مکہ والوں پر حملہ کر دیجئے، تو وہ جو پہلی جنگ ہوئی تھی اس جنگ کا کیا نام تھا؟ غزوہ بدر۔ اس میں ہم انشاءاللہ اس صورت میں پڑھیں گے اس کا ذکر۔ تو سورۃ الانفال کا مطلب مال غنیمت، انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ چونکہ جب یہ اسلام کے بعد پہلی جنگ ہوئی تو جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو مسلمانوں کو آئیڈیا نہیں تھا کہ مال غنیمت کو کیسے تقسیم کرنا ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے مال غنیمت کیسے تقسیم کیا جاتا تھا کہ جو بھی زوراور ہوتا، جو بھی باری ہوتا کسی پر، یا مضبوط قوت والا ہوتا، باری جسامت والا ہوتا، تو وہ کیا کرتا، جس کے حصے میں جتنا آتا وہ اتنا لے لیتا۔ کوئی تقسیم کا کوئی سلسلہ تھا ہی نہیں، کیونکہ کوئی پہلے جنگ کسی خاص مقصد کے لیے ہوتی نہیں تھی۔ کس لیے ہوتی تھی؟ جو کمزور پارٹی پر کوئی باری قوم آ کر قبضہ کر لیتی یا ان کو لوٹ لیتی، یہ صرف ان کے مقاصد تھے لڑائی کے۔ لیکن اب اسلام کا جو مقصد تھا اس کو پورا کرنا تھا، اسلام کو نافذ کرنا تھا، توحید کا جھنڈا لہرانا تھا۔ تو ایک مقصد کے لیے جب جنگ ہوئی تو جنگ کے بعد جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو مال غنیمت کو کیسے تقسیم کرنا تھا اس کا ذکر ہم آگے پڑھیں گے۔ اب ہم اپنی صورت کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک، سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں۔ اب جو صحابہ کرام ہیں جو جنگ سے واپس آئے، مال غنیمت حاصل ہوا، تو اب آپ سے سوال کر رہے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ کل کہہ دیجئے، انفال مال غنیمت للہ، اللہ کے لیے ہے، والرسول، اور رسول کے لیے۔ اب یہاں پہ ایک بات سوچنے والی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مال غنیمت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ دماغ میں یہ سوال آتا ہے نا کہ قربانی تو صحابہ کرام نے دی، انہوں نے، جو مہاجرین تھے، انصار تھے، جو فوجی تھے وہاں کے، انہوں نے اتنی جنگیں لڑی، قربانی دی، کوئی جان سے گیا۔ تو جب مال غنیمت کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے؟ وہ اس لیے کہا، اس میں بھی ایک مصلحت تھی، ایک حکمت تھی۔ وہ کیا تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ جب یہ لوگ جنگ کو جیت کر واپس آئیں، جب ان کو مال غنیمت حاصل ہو تو کسی کے دل میں لالچ پیدا نہ ہو کہ اگر ہم جنگ میں جائیں گے تو جب واپسی پر اگر ہمیں مال غنیمت حاصل ہوگا تو ہمیں اتنا اتنا حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو خاص کرنا چاہتا تھا، ان کو ہر طرح کے شر سے، لالچ سے، نفاق سے، ہر قسم کی برائی سے پاک کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ مال غنیمت کس کے لیے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اس کی تقسیم ہم آگے پڑھیں گے، لیکن ابھی یہاں پر جو بات چل رہی ہے اس کو پہلے کلیئر کر لیتے ہیں۔ پھر فرمایا فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، واصلحوا، اور اصلاح کرو، ذات بینکم، اپنے آپس میں، یعنی اپنے درمیان اصلاح کرو۔ فاتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، یعنی اگر تمہیں جنگ میں فتح ہوتی ہے، ہار ہوتی ہے، تو تم بس اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے ہم نے اس کی بات کو ماننا ہے۔ اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھائے رکھو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے آپس میں اصلاح کرو۔ آپس میں اصلاح کرنے سے مراد یہاں کیا بات ہوئی کہ جب مال غنیمت حاصل ہوا تو لوگوں نے طرح طرح کی رائے پیش کرنا شروع کر دی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ مال غنیمت تو فوجیوں کے پاس جانا چاہیے جنہوں نے مقابلہ کیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ مال غنیمت مہاجرین کے پاس جانا چاہیے کیونکہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں تو ان کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے۔
کسی نے کہا انصار کے پاس جانا چاہیے، اور کسی نے کہا کہ جنہوں نے دشمن کا تعاقب کیا تھا، یعنی جو دشمن کے پیچھے چلے تھے، دشمن کا سامنا کیا تھا، ان لوگوں کو زیادہ ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے معاملہ ہی ہر چیز ختم کر دی۔ اللہ نے کہا جو مال غنیمت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اللہ سے بس تم ڈرتے رہو۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ تم نے اللہ سے ڈرتے رہنا ہے اور آپس میں اصلاح رکھنی ہے، ایک دوسرے سے جگڑنا نہیں، لڑنا نہیں، آپس میں سلوک کے ساتھ رہو، اتفاق کے ساتھ رہو۔ جو بھی تمہارا رب اور اللہ اور اللہ کا رسول حکم کرے گا بس اس کی اطاعت کرنا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، ان کنتم، اگر ہو تم مؤمنین، ایمان والے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ تمہیں مال غنیمت سے کوئی بھی غرض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دل سے ہر قسم کی جو غرض تھی اس کو نکال دیا، مومنین کے اوپر واضح کر دیا کہ تم لوگوں نے کس کی اطاعت کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ اللہ اور اس کا رسول جو بھی حکم کرے گا اس کی تابعداری کرنی ہے، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو۔ انما، صرف مؤمنون، ایمان والے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ مومن ہے کون، کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی، اس کا صفات اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ انما المؤمنون، صرف مومن، یعنی سچے مومن وہ ہیں، الذین، وہ جو، اذا، جب، ذکر اللہ، ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، واجلت، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کون لوگ ہیں؟ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یہ خوف، یہ ڈر کیسا ہے؟ کہ انسان جب کہیں جا رہا ہو، آپ پیدل جا رہے ہوں، اپنے ہی دھیان میں چل رہے ہوں، اور ایک دم آگے سے کوئی کھائی آ جائے اور آپ کا پاؤں اس پر جانے لگتا ہے اور ساتھ ہی آپ پیچھے کر لیتے ہیں، ایک دم آپ کو پتہ چل جاتا ہے آگے کھڈا ہے یا کھائی ہے، تو فوراً سے جب آپ پیچھے کرتے ہیں اور آپ کے اندر جو ایک سنسنی سی دوڑتی ہے نا، ایک خوف، ایک ڈر جو طاری ہوتا ہے کہ اگر میرا پاؤں اندر چلا جاتا تو میرا انجام کیا ہوتا۔ یہ خوف، یہ ڈر ہی انسان کو اندر سے کر دیتا نا، ایک عجیب سی فیلنگز، عجیب سی ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کون ہے؟ جب اللہ کا ذکر اس کے سامنے کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، تُلِیَت، تلاوت کی جاتی ہے، علیہم، اوپر ان کے، کن پر؟ مومنین کی بات کی جا رہی ہے، آیاتہ، اس کی آیات کی۔ اب تلاوت کس کی جاتی ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ تلاوت کس کی ہوتی ہے؟ جو آسمانی کتب ہوتی ہیں ان کی تلاوت ہوتی ہے، جو تمام جو باقی کتابیں ہیں ان کی قرات ہوتی ہے، یعنی اس کو پڑھنا کہتے ہیں، ریڈنگ کرنا کہتے ہیں، لیکن قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ ہر قرات تلاوت نہیں ہوتی، ہر تلاوت قرات ہو سکتی ہے، جیسے قرآن پاک میں بعض جگہ پہ آیا کہ قرآن کو پڑھو، پھر آیا قرآن کی تلاوت کرو، ٹھیک ہے، لیکن کسی کتاب کو یا حدیث کو ہم یہ نہیں کہتے کہ حدیث کی تلاوت کریں، یا اسلامیات کی بک ہے اس میں سے کوئی تلاوت کرے، نہیں، ہم تلاوت کس کی کرتے ہیں؟ قرآن پاک کی، جو آسمانی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جب بات کی جا رہی ہے وَإِذَا تُلِیَتْ، اور تلاوت، اور جب تلاوت کی جاتی ہے، علیہم، اوپر ان کے، آیاتو، اس کی آیات کی، کس کی آیات کی؟ قرآن پاک کی، زادتہم، زیادہ ہو جاتے ہیں ان کی، ایماناً، ایمان۔ اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جب مومن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کا دل ڈر جاتا ہے، خوف سے بھر جاتا ہے۔ پھر جب تلاوت قرآن کی جاتی ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے ایمان کو بڑھانا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں قرآن کو پڑھنا بھی ہوگا اور قرآن کی تلاوت کو سننا بھی ہوگا۔ یہ ایک ایسا تیر ہے جو پرفیکٹ، بالکل سیدھا دل پر جا کر لگتا ہے اور ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا دل سخت ہو رہا ہے تو ہم قرآن پاک کی تلاوت کو سنیں، قرآن کو پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں سے ہمارا دل ضرور نرم ہوگا، کیونکہ یہ واحد ایک ایسا کلام ہے جس سے دل نرم ہوتا ہے اور جس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم تلاوت کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کو سننا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے احکامات کو اپنے آپ سے دور کر لیتے ہیں تو ہمارے دل سخت ہو جائیں گے اور ہمارا ایمان جو ہے وہ گھٹتا چلا جائے گا، پھر ہم نام کے مسلمان رہ جائیں گے، ہم عملی طور پر مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ مومنین کی صفات ہیں، ٹھیک ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ،
اور اوپر اپنے رب کے یہ توکلون توکل کرتے ہیں۔ اصل تقاضا ایمان کا توکل کرنا ہی ہے۔ جس نے توکل کر لیا اللہ پر، اس کا ایمان پورا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارا توکل نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ پر کمزور یقین ہے، تو سمجھ لیجئے ہمارا ایمان بھی کمزور ہے۔ اگر ہم اللہ کے سوا کسی اور پر یقین رکھتے ہیں تو سمجھ لیجئے ہمارے ایمان میں بہت زیادہ کمزوری پائی جاتی ہے۔ تو جو مومن ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اور اللہ کی آیات سن کر اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ الذین، وہ لوگ یقیمون الصلاۃ، قائم کرتے ہیں نماز، ومما، اور ساتھ اس چیز کے، رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو، ینفقون، خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی مومن کی صفات اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ لوگ جو مومن ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ قائم کرتے ہیں نماز کو، نماز کے جو اراکین ہیں ان کو اچھے سے ادا کرتے ہیں۔ قائم کرنے سے مراد چاہے کچھ بھی ہو جائے، ان کو دکھ ہو، ان کو خوشی ہو، تو وہ نماز کو ہرگز نہیں چھوڑتے، چاہے جنگ میں ہوں، چاہے بستر پر ہوں، کہیں بھی ہوں، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں ہر حال میں۔ پھر کیا فرمایا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ انسان اگر کوئی رزق کماتا ہے یا اس کو اللہ تعالیٰ نے فراوانی رزق دیا ہوا ہے تو وہ اترائے نہ کہ یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ سب میرے بلبوتے پہ ہوا، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے رزقناہم ینفقون، جو ہم نے ان کو رزق دیا۔ رزق دینے والی ذات کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دے کے آزمایا، کسی کو کم دے کے آزمایا۔ جس کو زیادہ دیا وہ شکر کرتا ہے کہ نہیں، وہ دوسرے لوگوں کا خیال کرتا ہے کہ نہیں، اور جس کو کم دیا اس پر یہ آزمائش آئی کہ وہ اللہ پر صبر کرتا، اللہ پر یقین رکھتا ہے کہ نہیں، اور اللہ کی ذات پر کتنا کو یقین ہے اس کا، اور وہ اس حالت میں کتنا صبر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب رزق سے مراد صرف دولت ہی نہیں، یہ اناج ہی نہیں، رزق میں ہر وہ چیز آتی ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمارا علم، ہماری صحت، ہمارا رزق، ہمارا دولت، ٹھیک ہے۔ یہ سب چیزیں آتی ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی بات ہے تو ہم کتنا کو اس کو آگے پھیلاتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ نے علم سے نوازا ہے تو ہم اس کو کتنا کو آگے پازیٹیو وے میں بیچتے ہیں۔ یہ سب ہم پر ہے۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ مومنین کی نشانیاں۔ اگر ہم خود کو مومنین کی لسٹ میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے یہ جو صفات پڑھی ہیں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم المؤمنون، جو مومن ہیں، حقاً، سچے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ مہر لگا رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ سچے مومن ہیں جن کی صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ لہم، واسطے ان کے، درجات، درجے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ومغفرت، اور مغفرت ہے، ورزق، اور رزق ہے، کریم، باکرامت یعنی عزت والا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومنین ہیں ان کے درجے اللہ کے پاس ہیں، ان کا ثواب، ان کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی خاص اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو اس کھجور کو میں ہاتھ میں لے کر پالنا شروع کر دیتا ہوں، اتنا پالتا ہوں کہ اس کو احد پہاڑ جتنا بنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک کھجور اتنی سی یا اتنی بھی لگا لیں، اس کا اجر اللہ کتنا دے رہے ہیں؟ احد پہاڑ جتنا۔ یہ میرے رب کی ذات ہے جو ہم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ صرف اللہ کا ہم سے کیا تقاضا ہے کہ ہماری نیت خالص ہونی چاہیے۔ جب بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے کچھ بھی خرچ کریں تو کوئی دکھاوا اس میں نہ ہو، صرف اللہ ہی اللہ اس میں ہوں، اور ہمیں یہ بات خوشی دے کہ یہ جو ہم نے نیکی کی ہے اپنے رب کی خاطر کی ہے، اور ہم نے اپنے رب کو دکھانے کے لیے کی ہے، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں کی۔ اگر ہمارے نیکی کرنے سے کسی کو اثر نہیں ہوا، یعنی کسی نے ہمیں نہیں دیکھا، تو ہم یہ نہ رکھیں کہ میں نے اب نیکی کی ہے، کسی نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، میری تو واہ واہ ہوئی نہیں ہے، گھر میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے اتنی محنت کی، اتنے نوافل پڑھے، روزے ایسے رکھے، قرآن اتنا پڑھا، کسی کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ جان بوجھ کے خود کو پریٹینڈ کرنا، بتانا، آج میں نے تہجد پڑھی تھی، نیند ہی نہیں تھی آ رہی، آج میں نے اتنا سپارہ پڑھ لیا۔ یہ سب باتیں اگر ہم کرتے ہیں تو یہ ریاکاری میں آ جاتی ہیں، کیونکہ شیطان ہے وہ ہر دم
تعقب میں بیٹھا ہوا ہے کہ کب انسان پر حملہ کرے، کب اس پر وار کرے۔ تو لہٰذا ان باتوں سے پرہیز کیا کریں۔ جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو جب اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ لوگ دیکھیں، ہمارے لیے یہی کافی ہونا چاہیے کہ اس نیکی کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے پاس مغفرت ہے، ان کی بخشش ہے اور بہت ہی اچھا رزق ہے۔ کما جیسے اخرجہ کا نکالا آپ کو ربو کا آپ کے رب نے من بیتی کا آپ کے گھر سے بالحق کی ساتھ حق کے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا تھا حق کے ساتھ، یعنی مقصد کے ساتھ۔ کیسا مقصد تھا؟ کفر کو مٹانا، نہ کہ لوٹ مار کرنا۔ پیچھے ہم نے یہ سبق ہمارا گزر چکا۔ شعبان 2 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو ان کو خبر ملی کہ قریش کا ایک قبیلہ، ایک قافلہ جو تھا وہ شام سے مکہ کی طرف واپس آ رہا تھا تجارت کر کے۔ ان کے پاس 50,000 اشرفیاں تھیں، آپ لگا لیں جیسے 50,000 پاؤنڈز ہوں گے۔ تو کیا ہوا، مسلمانوں نے کہا کہ ہم ان کو لوٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو ان کے پاس سامان ہے ان کے پاس وہ ہمارے پاس آ جائے۔ اب وہاں پہ جو ابو سفیان تھا اس نے کیا کیا، اس نے جلدی سے ایک قاصد کو مکہ میں بھیجا۔ کیا کہہ کے بھیجا کہ ہم شام سے مکہ کی طرف آ رہے ہیں اور ہمارے پاس اتنا سامان ہے، ہمیں یہ خوف ہے کہ مدینہ والے ہمارے سامان کو لوٹ نہ لیں یا ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، تو لہٰذا آپ ہماری مدد کیجیے۔ اب مکہ والوں نے جب یہ خبر سنی تو وہ جوش و خروش میں آ گئے۔ انہوں نے کیا کیا، 1,000 کا تقریباً لشکر تیار کیا، جس میں 600 لوگ لوہے کے لباس پہن کے تیار ہوئے، وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ سب جو خبریں تھیں وہ اللہ کے نبی کو پہنچ رہی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اے میرے نبی تم کیا کرو، کفر کا مقابلہ کرو۔ لیکن جو مومن تھے ان کا کیا ارادہ تھا کہ ہم کفر کا مقابلہ کرنے کی بجائے جو لوگ آ رہے ہیں واپسی پر قافلے پر، ہم اس کو لوٹ لیں، ان کا مال غنیمت لوٹ لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مدینہ درمیان میں تھا، ان کا جو سفر تھا جو واپس آ رہے تھے وہ مدینہ سے ہوتے ہوئے تھا۔ ان کو یہ زیادہ آسان لگا کہ ہم مدینہ میں رہتے ہوئے ہم ان کو آسانی سے لوٹ سکتے ہیں، لیکن اللہ کا ارادہ تو کچھ اور ہی تھا۔ اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ کفر کا مقابلہ کیا جائے، کھلم کھلا کیا جائے اور ان کو شکست دی جائے۔ وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک فریق من المؤمنین مومنوں میں سے لکارہون البتہ ناخوش تھا۔ ناخوش کس لیے تھا؟ یہی بات آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ مومنین کی خواہش تھی کہ ہمیں لڑنا نہ پڑے۔ ان میں سے کچھ مومن ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہمیں لڑنا نہ پڑے اور ہم مال غنیمت حاصل کر لیں، ان قافلوں کو لوٹ لیں اور ہماری جان بخشی کی جائے، اور جس سے جو کمزور قافلہ ہے اس پر دعویٰ بول دیا جائے تاکہ ہماری جو ہے ان پر روب بیٹھ جائے اور ہم ان کا سارا مال لوٹ لیں۔ لیکن اللہ کا تو مقصد ہی کچھ اور تھا، اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا، اور جب اللہ ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ بے شک ہو کر ہی رہتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی بات کر رہے ہیں کہ جب آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا بالحق کے ساتھ حق کے، یعنی مقصد کے ساتھ نکالا تھا کہ آپ اسلام کا جھنڈا لہرا دیں اور کفر کا مقابلہ کریں۔ آج کا سبق ہم یہیں تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر زندگی رہی تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، نوافل پڑھیں، اور مجھے بھی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیں۔ عبادت کر کر کے تھک جائیں، اگر تھکیں تو پھر عبادت کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ تھکاوٹ چند دن کی ہے، یہ گزر جائے گی، یہ اتر جائے گی، لیکن جو یہ مہینہ ہے برکتوں والا، رحمتوں والا، یہ شاید اگلے سال ہماری زندگی میں ہو یا نہ ہو۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری زندگی کب تک ہے، پتہ نہیں کل کا روزہ رکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے، جو ٹائم ہمارے پاس ہے، اس کو غنیمت جانیے اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے خاص طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔